اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. جو عمل بھی کیا جائے وہ خدا کی خاطر کیا جائے، رضائے پروردگار کے لیے کیا جائے. انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا تعلق دو حالتوں سے باہر نہیں ہوتا. یا تو وہ رحمان کے کہنے پر عمل کر رہا ہے، یا تو خدا نخواستہ غلط اعمال میں پڑا ہوا ہے تو وہ شیطان کے کہنے پر عمل کر رہا ہے. اب یہ جو دونوں تعلیمات ہیں، ایک طرف رحمانی تعلیم ہے، ایک طرف شیطانی تعلیم ہے. رحمانی تعلیم یہ کہتی ہے کہ جو عمل کرو دائیں ہاتھ سے کسی کی مدد کرو تو بائیں کو خبر نہ ہونے دو. کوئی عمل انجام دیتے ہو رضائے پروردگار کے لیے کرو. کوئی عبادت کرتے ہو تو فقط اور فقط خدا کے لیے. اپنے ہر عمل کو عبادت بناؤ. فقط نماز کو، رکوع کو، سجدے کو عبادت قرار نہ دو. اپنے ہر عمل کو عبادت بناؤ. کسی کے ساتھ نیکی کرو تو عبادت بنانے کی کوشش کرو. کسی کے ساتھ گفتگو کرو تو عبادت بنانے کی کوشش کرو. کسی کے ساتھ کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہو، حتیٰ کہ وہ خرید و فروخت ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی عبادت میں شمار کرنے کی کوشش کرو. اور جب کیسے عبادت بنیں گے یہ سارے معاملات؟ جب وہ تمام چیزیں خدا کے حکم کے عین مطابق ہوگی تو آپ کا ہر عمل عبادت شمار ہوگا. اپنے ہر عمل کی ابتدا میں خیال رکھے. اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ میرا کوئی عمل، میری کوئی گفتگو، میرا کوئی معاہدہ، میری کوئی کسی کی جانے والی مدد وہ پروردگار کی ناراضگی کا سبب نہ بنے، پروردگار کو راضی کرنے کا سبب بنے، تو اس کا ہر عمل، ہر کاروبار، ہر لین دین جو ہے، اس کا بولنا، اس کا کسی کو مشورہ دینا، یہ سب کا سب عبادت بن جاتا ہے. اور جب انسان نے عبادت کرنی ہے تو پھر رحمانی اعلان یہ ہے کہ عبادت فقط میرے لیے کر، میری عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کر. اور شیطانی اعلان بالکل اس کے متضاد ہے. تو نے چھوٹا سا بھی عمل کیا ہے نا تو لوگوں کو بتا تو صحیح، ان کو پتا تو چلے، وہ دیکھے تو صحیح. تیرے طولانی سجدوں کو کوئی دیکھتا رہے، تیرے رکوع پہ کوئی نظر کرتا رہے، تیری سخاوت سے لوگ واقف رہیں، تیری گفتگو سے لوگ آشنا رہیں. یہ شیطان ہے جو انسان کے اندر اس قسم کے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ جو شخص شیطان کے کہنے پر اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے، اپنی نمود و نمائش کرتا ہے، لوگوں کے اندر اپنی سخاوت و نیکی کا چرچا کرتا ہے، وہ لوگوں تک ہی محدود رہ جاتا ہے. چند دن لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ پھر ختم ہو جاتا ہے. مگر خدا یہ فرماتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ کرے گا، فقط اور فقط میری رضا کے لیے کرے گا، عبادت بنا کے کرے گا، وہ جتنا لوگوں سے چھپا کے کرے گا، پھر میرا کام ہے کہ اس کو لوگوں میں کس طریقے سے میں نے شائع کرنا ہے، کیسے اس کو لوگوں کے اندر میں نے عزت دینی ہے، میں نے کیسے اس شخص کو کہ جس نے خالص میرے لیے کیا ہے، میں نے اس کے لیے کیسے خالص کام کرنا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام بننا آسان نہیں. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بننا آسان نہیں، ناممکن ہے. اتنا محمد اور اہل بیت علیہ السلام نے اتنا پروردگار کی رضاؤں میں اپنے آپ کو ختم کر دیا. جو بھی عمل کیا فقط اور فقط رضائے پروردگار کے لیے. جناب سرور کائنات نے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، دست شفقت رکھا ہے تو رضائے پروردگار کے لیے. جناب علی علیہ السلام نے کسی پہ تلوار اٹھائی ہے تو رضائے پروردگار کے لیے. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اگر کسی سے صلح کی ہے تو رضائے پروردگار کے لیے، اور مولا حسین علیہ السلام نے اگر کسی کے خلاف قیام کیا ہے
تو رضائے پروردگار کے لیے، اور جب ان سب نے رضائے پروردگار کے لیے کام کیا ہے تو رہتی دنیا تک، قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی پروردگار نے ان کے چرچے کو عام کر دیا۔ نہ جناب سرور کائنات کی سخاوتوں جیسا، نہ ان کے دست شفقت جیسا کسی کا ہاتھ ہے، نہ جناب علی علیہ السلام کی جیسی شجاعت کسی کی شجاعت ہے، نہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی کردار جیسا کسی کا کردار ہے۔ یہ کردار عظیم اور بلند کیوں ہوئے؟ فقط اس لیے کہ انہوں نے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، انہوں نے خدا کو خوش کرنے کے لیے اعمال انجام دیے۔ اب یہاں پر میں ایک مثال دوں گا کہ مومنین اس پر غور کریں، توجہ کریں۔ علامہ عباس قمی مفاتح الجنان اکٹھی کی۔ اب کیا شرف بخشا ہے پروردگار نے اس کتاب کو۔ آپ پاکستان میں ہیں تو اردو ترجمے کے ساتھ دستیاب ہے، ایران چلے جائیں گے فارسی میں دستیاب ہوگی، عراق چلے جائیں گے عربی میں مل جائے گی، کسی انگریز ملک میں، انگلش ملک میں چلے جائیں گے وہاں پر آپ کو یہ انگلش میں دستیاب ہوگی۔ یہ ایسی کتاب اور پروردگار نے ایسا معجزہ عطا کیا ہے کہ عباس قمی علیہ رحمہ نے اس کتاب کے اندر بہت سی کتابوں کے حوالے دے کر گفتگو کی ہے، وہاں پر حوالے دے کر اس کے اندر اعمال و وظائف و زیارات کو درج کیا ہے، مگر جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے آج ان کتابوں کو کوئی جانتا نہیں ہے، ان کتابوں کو کوئی مجموعہ خاصا اپنے پاس رکھتا نہیں ہے، مگر یہ کتاب جو مفاتح الجنان ہے اس کو ہر گھر میں رکھا جاتا ہے۔ جس کے گھر میں ہے وہ بھی اس سے واقف ہے، جو نہیں رکھتا وہ بھی جانتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ زیارات پہ جاتے ہیں، زواریوں پہ جاتے ہیں، کتنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، کتنی مشقتیں محنتیں اٹھا کر جاتے ہیں، زحمتیں اٹھا کر جاتے ہیں، مگر جب بھی جاتے ہیں کچھ اور ساتھ ہو، زیادہ سفر یا نہ ہو، ایک ہمارے پاس ہمارے سامان میں مفاتح الجنان جو ہے یہ ضرور موجود ہو۔ یہ کمال کیوں عطا کیا پروردگار نے اس کتاب کو؟ کیونکہ اس کا جو رائٹر ہے، جو اس کا مصنف ہے، جو اس کو تخلیق دینے والا ہے، اس نے یہ تمام عمل رضائے پروردگار کے لیے انجام دیا۔ اس کی مثال کیسے ملتی ہے؟ اس کی مثال ایسے ملتی ہے کہ علامہ عباس قمی کے والد گرامی اپنے علاقے کی مسجد میں جایا کرتے تھے نماز کے لیے۔ اب وہاں پر جو خطیب تھے، پیش نماز تھے، وہ ایک کتاب کھول کر تو واعظ دیا کرتے تھے، درس اخلاق دیا کرتے تھے۔ ایک دن بہترین طریقے کا واعظ جو ہے وہ انہوں نے دیا، بہترین طریقے سے بیان کیا انہوں نے کہ علامہ کے والد گرامی کی طبیعت خوش ہوئی، گھر آئے، بیٹے بھی مدرسے سے، حرم سے پڑھ کے، نماز پڑھ کے، درس پڑھ کے آ چکے تھے۔ اب بیٹے کو سامنے بٹھا کے کہا کہ بیٹا آج مسجد میں خطاب سن کر آیا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو بھی ویسا ہی خطاب کرنے والا بن۔ اب علامہ فرماتے ہیں کہ میری بات میری زبان پر آ کر واپس چلی گئی۔ کیا بات؟ کہ میں بابا کو کیسے بتاؤں کہ جن کی گفتگو سن کر آپ اتنے خوش اور مسرور ہوئے ہیں وہ آپ کے بیٹے کی کتاب پہ سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا تھا۔ مگر عباس قمی علیہ رحمہ نے اپنے بابا کو نہیں بتایا کہ وہ میری کتاب ہے جس سے پڑھ کے، کیونکہ انہوں نے اپنے بابا کی خوشی کے لیے نہیں، انہوں نے پروردگار کی رضا کے لیے وہ کتاب لکھی تھی۔ پروردگار نے اتنا کمال اور اتنا شرف عطا کیا۔ عباس قمی کا ایک اور واقعہ تاریخ میں جو ملتا ہے، نماز نہیں تھے پڑھاتے وہاں پہ، پیش نمازی نہیں تھے کرواتے، جماعت نہیں تھے کرواتے، بڑا ان کو مجبور کر کے کہا گیا کہ جماعت کروایا کریں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، واقف ہیں۔ اب اکثر مومنین اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب نماز شروع ہو جاتی ہے اور کوئی لیٹ آئے، کچھ تھوڑا سا تاخیر سے آئے، وضو میں اس کو تاخیر ہو گئی، اب جماعت میں جب وہ شریک ہوتا ہے تو پیچھے سے صدائیں دیتا آتا ہے، یا اللہ کہہ کر آوازیں دیتا ہوا جماعت میں شریک ہونے کا اشارہ کرتا ہے کہ جو پیش نماز ہیں وہ اپنے رکوع کو تھوڑا سا طولانی کر دیں کہ میں بھی اس کے اندر شریک ہو جو جماعت کے اندر۔ اب جو صدا دیتا ہے نا، تو یہ ایک انسان کے اندر قابلیت پروردگار نے رکھی ہے کہ جب بھی کوئی آواز سنتا ہے تو انسان کو یہ شعور ہوتا ہے کہ آواز دور سے آئی ہے یا قریب سے آئی ہے۔
یہ ہر ذہن جانتا ہے۔ علامہ عباس قمی نماز پڑھا رہے تھے کہ پیچھے سے ایک صدا آئی، یا اللہ، کہ میرا انتظار کیا جائے کہ میں بھی رکوع میں شریک ہو جاؤں، لیکن عباس قمی نے محسوس کیا کہ یہ یا اللہ کی صدا دور سے ہے۔ ذہن میں خیال آیا کہ اتنے بندے میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ کہنے والا اتنا دور سے یا اللہ کہہ کے پکار رہا ہے۔ جیسے ہی یہ خیال آیا، دو روایتیں ملتی ہیں، ایک ملتا ہے کہ وہیں پہ نماز توڑ دی، ایک ملتا ہے کہ نماز کو مکمل کیا اور پھر کہا کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا، کسی اور کا انتظام کرو، اپنی نماز خود پڑھو۔ آغا جو ہے وہ اپنے گھر چلے گئے۔ بہت اصرار کے بعد پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں پڑھاتے، کسی سے کوئی خطا ہوئی ہے، وہاں پہ معاملہ کوئی گڑبڑ ہے، ہمیں بتائیں، ہم اپنی اصلاح کریں کہ آپ جیسی شخصیت نماز پڑھائے کیوں نہ۔ کہا کہ میں اپنی تربیت نہیں کر سکا، کیونکہ ابھی وہ جو میرے نماز پڑھاتے ہوئے یا اللہ کی صدائی تھی نا، اس آواز نے میرے اندر ایک جذبہ ابھارا تھا کہ تیرے پیچھے عباس قمی اتنے بندے نماز پڑھتے ہیں۔ جب یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو میں نے بھانپ لیا کہ میں ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچا کہ میرا ہر عمل رضائے پروردگار کے لیے ہو، اور یہ ہر بندے کے ذہن میں نہیں آتا۔ شیطان بہکا دیتا ہے، رنگ، خوشبو، رونق، روشنی، شیطان کسی بھی طریقے سے بہکا دیتا ہے، مگر کرم ہوتا ہے پروردگار کا کہ جو اتنا ہوشیار ہو کہ پروردگار کی ہوئی رحمت اور عطا، اس کا فضل جو ہے، اس کو محسوس کرتے ہوئے شیطان کی سازشوں کو پیچھے کر دیتا ہے، شیطان کے جو معاملات ان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ ایک آغا صاحب کا واقعہ ملتا ہے، بس طولانی ہو گیا، ختم کرتا ہوں۔ وہ بھی نماز نہیں پڑھاتے تھے، جماعت نہیں کرواتے تھے، تو ان کے استاد محترم سے کسی نے کہا کہ آپ کے شاگرد ہیں، قابل ہیں، نماز نہیں پڑھاتے، جماعت نہیں کراتے۔ انہوں نے بلا لیا کہ بیٹا آپ ماشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہیں علمی اعتبار سے کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، جماعت کرا سکتے ہیں، پیش نمازی کر سکتے، کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ طالب علم کہتے ہیں اپنے استاد محترم سے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں پیش نمازی کرا سکوں۔ تو استاد محترم نے جواب دیا کہ جب تک اس قابل نہیں نہ سمجھتے اس وقت تک جماعت کراتے رہو، جب سمجھنا شروع کر دو گے نا کہ میں ہی اس مصلی کے قابل ہوں، تب چھوڑ دیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں بھی اپنے اعمال کو عبادات بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنی گفتگو کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنے معاملات کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرما، اور ان عبادتوں کو فقط اور فقط صرف اور صرف پروردگار کی رضا کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، بندوں کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔